الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله۔ صدا و صدا ملک ہندے تیری خاطر ہے سارا پسارا یا رسول اللہ، تیری خاطر ہے سارا پسارا یا اللہ، ہے تیرا نام میں نامی سے میں اعظم یا رسول اللہ، ہے تیری ذات اقدس فخر آدم یا رسول اللہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے
امت کے سہارے، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس گھر کے اندر لوگوں میں اعتماد نہ ہو تو وہ گھر بے سکون ہو جاتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ہو، دولت بھی ہو، ثروت بھی ہو، اولاد بھی ہو، لیکن ایک دوسرے پر یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو وہ رشتہ بے سکونی، بے یقینی کا شکار رہتا ہے، پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ دو دوست ہیں تو دونوں دیانتدار ہیں، دونوں پارٹنر ہیں، لیکن ایک دوسرے پر یقین کوئی نہیں، تو وہ ایک ساتھ بیٹھ کر بھی آپس میں مخلص نہیں رہتے۔ اسی طرح جب اعتماد کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا، اعتماد کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ مارکیٹ کے اندر سب سے کمزور تاجر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، چھوٹا تاجر بھی کمزور نہیں ہوتا، کمزور تاجر وہ ہوتا ہے جس پر مارکیٹ والے یقین نہیں کرتے، جس پر اعتماد نہیں کرتے، جس پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ بغیر اعتماد کے گھر نہیں چلتا، بغیر اعتماد کے معاشرہ نہیں چلتا، بغیر اعتماد کے مارکیٹ نہیں چلتی۔ تو یار بغیر اعتماد کے، بغیر یقین کے دین کیسے چل سکتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہی نہ ہو، کامل یقین نہ ہو۔ ان لفظوں پہ غور کرنا، جب اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہ ہو پھر بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، مسجد میں آنے کا پھر دل نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ رب کی راہ میں دینے کے لیے پریشانی ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہ ہو۔ لیکن جب رب پر، اس کے رسول پر کامل یقین ہو جائے نا، اس کو پتہ چل جائے، انشراح صدر ہو جائے کہ میرا نجات اور دنیا اور آخرت کی بلائی اللہ کے حکم میں ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، تو پھر وہ ایسا یقین کامل ہوتا ہے، پھر اس کا دل مسجد میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک نماز رہ جائے نا پھر اس کا دل بوجھل ہوتا ہے، بلکہ ایک نماز سے لیٹ ہو جائے جماعت سے پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ جب اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا پھر پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جب یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو، اللہ رب العزت نے کتاب رحمت قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، ایمان والو ایمان لائے ہو نا تو پھر ڈٹ جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، فرمایا جب کہہ دیا نا پھر اسی پہ اعتماد کرو، اسی پہ بھروسہ رکھو۔ دیکھیں نا، کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو پورا دین ہے نا اس پہ لاگو، یہ نہیں کہ آج کروں گا، کل کروں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے کروں گا، پھر نماز کبھی شروع کروں گا، پیر کو شروع کروں گا یا جمعے کو شروع کروں گا۔ فرمایا نہیں، جب کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھنا اللہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا، فرشتوں کو نازل فرما دے گا۔ اور فرشتے آ کر کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جن کا وعدہ اللہ کریم نے تم سے لیا تھا، اسی جنت کی خوشخبری دینے آئے، مگر شرط یہ ہے کہ جب ایمان لائے تو اس پہ ڈٹ جائے، ڈٹ جائے، پھر یہ نہ سوچے کہ مدد کس طرح ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں سے ہوگی، کیا کریں گے، نظام کیسے چلے گا۔ نظام تو چلانے والی اللہ کی ذات ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو صرف رب پر بھروسہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر۔ تو فرمایا کہ جب ایمان لے آؤ تو پھر ڈٹ جاؤ، جب ڈٹ جاؤ گے تو اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، فرشتے نازل کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو دولتیں اگر کسی کو نصیب ہو جائیں نا تو سمجھو دونوں جہان کی بلائیاں اسے مل گئی۔ یہ دو باتیں یاد کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو دولتیں کسی کو مل جائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی دولتیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا سونا مل جائے، چاندی مل جائے، جائیداد مل جائے، اولاد مل جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی دولتیں ہیں؟
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہر اپنے امتی کو نصیحت کرتا ہوں جب بھی دعا مانگا کریں یہ دو دولتیں اللہ سے ضرور مانگا کریں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولتیں کون سی ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دولت یہ ہے کہ جب بھی رب سے دعا مانگو رب سے عرض کرو یا اللہ مجھے معاف کرنے کی دولت عطا فرما، درگزر کرنے کی طاقت عطا فرما۔ معاف کرنا، درگزر کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ دوسری دولت کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی دولت یہ ہے کہ درگزر کرنا سیکھ جا، اور دوسری فرمایا جس کو یقین کی دولت مل جائے، اعتماد کی دولت مل جائے، جس کا یقین پختہ ہو جائے، جس کا ایمان کامل ہو جائے، فرمایا جب بھی اللہ سے مانگا کرو دو دولتیں مانگا کرو۔ اس لیے کہ جو بے یقینہ بندہ ہوتا ہے نا وہ غلام سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ سارا دماغ کا چکر ہے۔ جب آپ کے دماغ کے اندر کوئی بیج بو دیا جائے نا، کوئی ایسا غلط شک پیدا ہو جائے، تو دو بندے ویسے باتیں کرتے کرتے آپ کی طرف ہنس کے دیکھ لیں نا، یا کوئی ویسے دیکھ لیں، آپ کو ایسا لگے گا یہ میرے خلاف ہی بول رہے ہیں، یہ مجھے دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، تو پھر تو آپ کا سجن رہ گئی کوئی نہیں، سارے دشمن بن جائیں گے۔ لیکن یہ یہاں پر اگر یقین ہو جائے، پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، اعتماد ہو جائے، شک نکل جائے، پھر چاہے آپ کے خلاف بھی بول رہے ہو نا، آپ کو یوں ہی لگے گا شاید میری تعریف ہی کر رہے ہیں، یہ میری کہہ رہے ہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ تو اس لیے جب یقین کامل ہو جائے تو فرمایا جب بھی اللہ سے دعا کرو دو دولتیں مانگا کرو، ایک اللہ کریم درگزر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا یقین اور اعتماد عطا فرمائے۔ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا یا بھوکی مرے گی۔ فرمایا نہیں، پریشانی یہ ہے کہ ان کے یقین کمزور ہو جائیں گے، ان کے اوپر دنیا چھا جائے گی، ان کے یقین کمزور ہو جائیں گے۔ بخاری مسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آئے نا، اللہ کی راہ میں اونٹ خیرات کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے نا۔ میرے جیسا کوئی نکما بندہ کہہ دے بھی تو آ جا، صبح صبح اگر جو سب سے پہلے آئے گا نا اس کو اونٹ ملے گا، تو بندے ساری رات جاگتے رہیں گے۔ آپ کہہ دیں، میں کہہ دوں، کوئی کہہ دے، ہم تیرے میرے وعدے کی کیا بات ہے، لیکن یار جو اللہ کے محبوب نے وعدہ کیا ہو، اللہ کا محبوب وعدہ فرما رہا ہے کہ تم جمعے والے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آ جائے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ خیرات کرنے کا اجر ملے گا۔ لیکن ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں، ابھی تک رب فرماتا ہے تو نماز پڑھ تیرے رزق میں برکت ہوگی، ہم کہتے نہیں دکان سے اٹھیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، گاہک جو آنے 2 4 15 منٹ میں وہ نہیں آئیں گے۔ رب فرماتا ہے تو آ میرے محبوب سے پیار کر، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ لیکن یہ بندہ کہتا ہے نہیں یار ایسے تو نہیں کام چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی زبان اقدس پر اعتماد کرنا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان ہے چنگا لگدا ہی نہیں۔ تو اس لیے تیرا میرا وعدہ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا وعدہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جن کو اعتماد تھا، جن کو یقین تھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی کبھی فرمائش ہی کوئی نہیں کی، کبھی کچھ بھی نہیں مانگا، کبھی فرمائش نہیں کی۔ ایک دن میں گھر گیا تو بیمار تھی، تو میں نے جا کر کے کہا کہ عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، تم نے کبھی ساری زندگی گزر گئی کبھی کوئی فرمائش ہی نہیں کی، کبھی آپ بتائیں نا کیا چاہیے، کبھی بتاؤ تو صحیح۔ تو سیدہ خاتون جنت نے کہا کہ آج طبیعت کر رہی ہے کہ آج انار نہ کھا لیں، طبیعت کر رہی۔ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا پہلی دفعہ تو پوچھا اور انہوں نے کہا کہ انار کو دل کر رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی فرماتے میں نکلا، میری جیب میں ایک ہی دینار تھا، میں نکلا اور جا کر کے میں نے اس دینار کا ایک انار خرید لیا،
جب انار لے کے گھر کے قریب پہنچا، واپس آ رہا تھا نا، ابھی اپنی گلی میں آیا نا، تو مجھے ایک بوڑھا سا آدمی مل گیا، کہنے لگا یا علی میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے، آپ یہ مجھے نہیں دے دیتے؟ مولا علی فرماتے ایک ہی دینار تھا، اس کا ہی تو انار لیا، اور ہے بھی کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا، میں نے انار اس کو دے دیا، اس کو دے کے جب گھر واپس آیا نا، تو سیدہ خاتون جنت نے جب میرا چہرہ دیکھا تو آپ فرمانے لگی، شہزادی کونین فرمانے لگی علی تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آیا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آیا ہے، اس لیے کہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو نے انار خریدا بھی ہوگا، لیکن مجھے پتہ ہے کسی بھوکے نے، کسی سوالی نے سوال کیا ہوگا، آپ نے اسے عطا کر دیا ہے، آپ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے میں مزہ ہے۔ اس لیے پیر صاحب نے فرمایا آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ فرمایا وہ کھانے میں اتنا مزہ نہیں جو اللہ کی راہ میں دینے میں مزہ ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو یقین تھا تو دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھ گئے، صبر کر کے دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت مولا علی شیر خدا اٹھ کر باہر گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ باہر انار لے کے کھڑے تھے، 9 انار آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کتنے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی حضور یہ 9 ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کسی اور کے ہیں، میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ رب نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کوئی ایک خرچ کرے نہ تو میں 10 عطا کرتا ہوں، تو یہ میرے نہیں کسی اور کے ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی میں نے 10واں بھی نکالا، عرض کی سونے میں تو ویسے ذرا امتحان لے رہا تھا، یہ 10 ہی حضور نے بھیجے، میں ویسے ذرا چیک کر رہا تھا، تو ان کی محبت ہے۔ تو اس لیے جن کو یقین پختہ تھا، جن کو یقین کامل تھا، آج جناب یقین کوئی نہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھ اللہ تیری جھولی بھر دے گا، لیکن پہلے ہے کہ یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا اللہ کریم وسیلے کا محتاج نہیں، اللہ کریم وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن وسیلے کو پسند کرتا ہے۔ ساری انسان والدین ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، لیکن رب چاہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، پیدا کرنا چاہے حضرت آدم علیہ السلام کو والدین کے بغیر ہی پیدا کر دے۔ تو اس لیے رب کریم جو ہے وہ وسیلے کا محتاج نہیں، لیکن وسیلے کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں فرعون کے دربار کے اندر، چاروں طرف ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے، سارے دشمن ہیں، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے وہ رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی، نظر آنے لگی، سانپ ہی سانپ ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ہی ڈنڈا ہے، ایک ہی عصا ہے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ ڈنڈا پھینک دے۔ قرآن پڑھیں، یا رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پھینکو گے تو یہ اژدہا بن جائے گا، نہیں، اب سانپ کو دے، کوئی اور ہوتا وہ کہتا یا اللہ لو اگے اتنے سارے سانپ ہے، سانپ کو دیکھ کے ڈنڈا پکڑا جاتا ہے کہ پھینک دیا جاتا ہے؟ پھینک دیا نہیں جاتا، پکڑا جاتا ہے۔ لیکن وہ نبی تھے نا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ رب نے پہلے نہیں فرمایا کہ اژدہا بنے گا، فرمایا موسیٰ ذرا یہ پھینک تو صحیح، پھر نظارے تو دیکھ کیا ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا تو رب فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہم نے اژدہا بنا دیا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو یقین کامل تھا۔ اب اس سے پیچھے بھی ذرا آپ پڑھ کے دیکھیں، عورتوں کے ایمان ذرا کمزور ہوتے ہیں، یقین ذرا کمزور ہوتے ہیں، وہ جلدی گھبرا جاتی۔
لیکن آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے القاء کیا، وحی کی اس کے دل کے اندر کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دو۔ اب بچہ دریا میں مارنے کے لیے پھینکا جاتا ہے کہ بچانے کے لیے پھینکا جاتا ہے؟ مارنے کے لیے پھینکا جاتا ہے، لیکن صندوق کے اندر تو آکسیجن بھی کوئی نہیں، اوپر سے بند ہے۔ لیکن تمام انبیاء کے والدین موحد ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، تو رب پر یقین تھا۔ اللہ اکبر۔ اماں جی نے بند کیا صندوق کو، ایسے توکل کیا، ایسا یقین کیا کہ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورشی فرعون کے گھر میں کر دی۔ ایسا یقین کامل کیا کہ اس کی پرورشی اللہ رب العزت نے انہی کے ہاتھوں میں کروا دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے رب فرماتا ہے کہ تو نماز پڑھ، رزق میں برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کا محبوب بن جا، غلام بن جا، میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اتنا ٹائم کوئی نہیں، ابھی ذرا اسرائیل سے نا سرٹیفکیٹ لے لوں تھوڑا سا، پھر میں دیکھوں گا داڑھی کب رکھنی ہے، ہاں پھر چیک کریں گے کب رکھنی، ابھی ذرا پتہ چل جائے کہ موت کب آنی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یقین کی بات ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانگا نا پانی تو رب نے فرمایا موسیٰ مار ذرا ڈنڈا مار پتھر پر۔ اب کوئی عقل کی بات ہے، بندہ پتھر پہ ڈنڈا جتنے مرضی مارو پانی تھوڑی نکلتا ہے، لیکن نبی تھے، اللہ اکبر، 1 منٹ بھی نہیں لگایا، ڈنڈا ایک مارا، اللہ کریم نے 12 چشمے عطا فرما دیے۔ تو علماء نے لکھا ہے ایک ڈنڈا مارنے کی وجہ سے تھے اور 11 چشمے آپ کے یقین کامل کی وجہ سے عطا فرما دیے۔ اب جب پیچھے فوج لگی ہوئی ہے اور دریا کے قریب پہنچے تو رب نے فرمایا پھر ذرا ڈنڈا مار۔ یہ ڈنڈا ہے ہی بڑا کمال، یہ ڈنڈے سے ہی سارے کام ہوتے، بگڑے تگڑے نا ڈنڈوں سے بڑے سیٹ ہو جاتے۔ تو فرمایا ادھر فرمایا مار پتھر پہ ڈنڈا تو پانی نکلے گا، ادھر فرمایا پانی پہ مار رستے بن جائیں گے۔ تو ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مارا تو 12 رستے بن گئے، یہ سارے گزر گئے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ جب قادسیہ کی جنگ چھڑی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کا لشکر لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ اب وہاں سے کافر للکار رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی پل نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے نا بس یہ لفظ کہے کہ اے دریا، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور جو بات بھی نہیں مانتی تھی اسے راستہ دے سکتا ہے، ہم تو محمد عربی کے پکے غلام ہیں، ہم تو سچے غلام ہیں، چل راستہ دے۔ اس نے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ 10,000 کا لشکر لے کر وہاں سے گزرے، اور جب سارے گزر گئے نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے اوے کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، کسی کی کوئی چیز تو نہیں دریا میں رہ گئی۔ اب ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہو چھاڑ یار، مٹی کا پیالہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نا بھائی نا، ہم رسول اللہ کے سچے غلام ہیں۔ آپ نے فرمایا اوے دریا کر دے یار، پیالہ بھی واپس دے دے۔ صحابہ کرام فرماتے لہر آئی، پیالہ بھی آرام سے باہر رکھ گئی۔ تو اس لیے وہ لوگ ہیں جن کو یقین تھا
جن کا ایمان کامل تھا، جن کا ایمان پختہ تھا. یہ نہیں کہ بھئی اچھا بھئی اب دیکھیں نا، کوئی آج کل بابے چلے ہوئے وہ کہنا کہ معاذ اللہ الو کا خون لے آؤ تو شیر کی کھلڑی لے آؤ اور نال 2 5 10 لاکھ روپیہ لے آؤ، ایسا تویز لکھوں گا بیڑے غرق ہو جائیں گے، کالا نیلا پیلا جادو کروں گا. ان پر لوگوں کو یقین ہے، لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 4 رکعتیں مسجد میں آ کے نماز تو پڑھ، تیری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. ہم کہیں گے نہیں بھی نہیں پڑھنی. حضور علیہ السلام کا وعدہ ہے، تم عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سورت واقعہ پڑھو، کبھی بھی بھوک نہیں ستائے گی، رزق کی کمی نہیں ہوگی. لیکن سورت واقعہ پڑھنی پڑتی ہے نا. مسئلہ تو یہ، ہم تو کہتے ہیں کوئی تویز بنا کر ادھر ہی ڈالنے، پڑھنا نہ پڑے ہم. تو اس لیے قرآن آپ پڑھ کے تو دیکھیں. تو اس لیے جن لوگوں کو یقین تھا، اب دیکھیں نا دنیا داری میں لوگ الجھ جاتے ہیں جناب. وہ کوئی حکمران کہہ دینا گلیاں تمہیں بنی بنائی مل جائیں گی، 70 سال ہو گئے ساری گلیاں گلی ہوئی ہیں، کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. مکان ملے گا؟ نہیں ملا. نوکریاں ملے گی؟ نہیں ملی. کخ بھی نہیں ملتا. لیکن ان لوگوں پر یقین کر کے نا بندے تو ووٹ دینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جناب. پتہ بھی ہوتا ہے کہ ملتا کخ بھی نہیں، لیکن ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے، ایک چائے کے کپ کے لیے، 2 کرسیوں کے لیے جناب لائن میں لگے ہوتے ہیں. لیکن رب کا محبوب فرمائے او یار مسجد میں آؤ، کہتے نہیں آنا. رب فرمائے مسجد میں آؤ، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، سارا کچھ ملے گا. لیکن آپ کہتے نہیں. جب مصر فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں، مصر فتح ہو گیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا. گورنر بنے تو دریائے نیل جو مصر کے اندر ہے نا، پورے مصر کا انحصار اسی دریا پر تھا. ساری کھیتی اسی سے سیراب ہوتی، جانوروں کو پانی، انسانوں کو پانی، پورے مصر کا انحصار اسی دریا پر تھا. وہ دریا خشک ہو جاتا، جب کواری لڑکی کو قتل کر کے اس کے اندر پھینکتے پھر دریا پانی اپنا دیتا. تو حضرت عمر بن عاص جب لوگ فتح ہوئے، مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا. آپ نے فرمایا حضور یہاں دریا بہتا ہی کوئی نہیں، یہ ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ اس طرح قتل کر کے لڑکی کو، آج بھی بڑے بڑے کام بڑے بڑے درباروں پہ ہوتے ہیں نا، وہ چرس کے جناب چڑھائے جاتے ہیں. یہ کون سا آستانہ ہے؟ یہ کون سی بدبختی نہیں نکل آئی جناب؟ اور دمالہ پا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے جناب. تو اس لیے کہا کہ یہ ظلم ہے، تو ظلم اسلام برداشت نہیں کرتا. کہا کہ آپ فرمائیں کیا کرنا ہے. آپ فاروق اعظم کا ایمان دیکھیں، فاروق اعظم کا ایمان دیکھیں، استقامت دیکھیں، یقین دیکھیں. حضرت فاروق اعظم نے 2 خط لکھے، ایک گورنر کے نام لکھا حضرت عمر بن عاص کے، ایک اس دریا کے نام لکھا. آپ نے گورنر کے نام لکھا کہ جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جن کے ایمان کمزور ہے نا، ان سب کو اکٹھا کر کے دریا پہ لے جاؤ، سب کو اکٹھا کرو دریا پہ لے جاؤ. اور دوسرا خط دریا کے نام لکھا اور اس میں لکھا کہ اگر آپ میرا خط پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور میرا خط سب کے سامنے آپ نے دریا میں ڈالنا ہے. اور اس خط میں آپ نے لکھا کہ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے، رب کے لیے اگر بہنا چاہتا ہے تو بہ، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں رب کے رضا کے لیے اگر بہنا ہے تو بہ، ورنہ تیرے پانی کی ضرورت نہیں. حضرت عمر بن عاص نے سب کو اکٹھا کیا اور وہاں پر لے گئے. جب سب سامنے کھڑے تھے، یہودی کھڑے تھے، عیسائی کھڑے تھے، کمزور ایمان والے کھڑے تھے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کا لکھا ہوا خط جب دریائے نیل کے اندر پھینکا تو اتنے جوش سے پانی آیا کہ اس نے حضرت فاروق اعظم کا خط زمین پر لگنے نہیں دیا. تو جو لوگ دیکھ رہے تھے محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے. تو کہنے لگے عمر بن عاص تو نے کیا کیا ہے، یہ کیا اس کو دکھایا ہے جو پانی ابھر آیا ہے. حضرت عمر بن عاص فرمانے لگے کچھ نہیں دکھایا، یہ فاروق اعظم کے ایمان کی طاقت کا کمال ہے، یہ ان کے یقین کا جذبہ ہے کہ پانی خود ہی. اور آج تک دیکھیں اس میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی. فاروق اعظم نے ایسا پانی بلند کیا ہے، آج تک وہ دریا اب بھی بہہ رہا ہے. سارے خشک بھی ہو جائیں وہ نہیں خشک ہوتا. اللہ، وہ فاروق اعظم کا چلایا ہوا ہے. تو اس لیے پہلے یقین ہو، اعتماد ہو، اخلاص ہو. یہاں تو 1 منٹ میں
جناب بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان ہونا آسان ہے، نہ بڑی مشکلات ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ پڑھ لیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ آ گیا، یہاں نا لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں، مذہبی سکالر اس کو سمجھتے ہیں، جو کہے بھئی کنجر خانہ بھی لائی رکھو تو ڈرامے بھی دیکھ رکھو، جو دل میں آتا ہے کر تو، شراب پیو، زنا کرو، کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں اے عالم دین ہے، اے مذہبی سکالر ہے جناب، جو دن رات حکمرانوں کی چاپلوسی کرے، ان کے نغمے گائے، بے غیرتی کرے، اس کو لوگ کہتے ہیں دیکھا اے بہت اچھا، اینو کہندے عالم دین۔ اور جو حقیقت بات کرے، سچی بات بتائے، وہ نہیں یار یہ تباہ نا سختی گلاں کردا رہندا۔ بندہ پوچھو سرمٹ کھا کے گلاں کردا ہے، سختی گلاں کردا رہندا، عجیب معاملات ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے بڑا پیار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید نوٹ زیادہ ہیں تو پھر سرکار کا کرم ہوتا ہے، نہیں، نوٹ بالکل نہ ہو تو پھر حضور کا کرم ہوتا ہے۔ کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بڑا پیار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوش سے بات کر، تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے واقعی آپ سے بڑا پیار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بلندی سے گہرائی کی طرف پانی جاتا ہے نا، جتنی تیزی سے اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو اتنی تیزی سے تمہاری طرف مشکلات آئیں گی، اتنی مصیبتیں آئیں گی، اتنے فاقے کاٹنے پڑیں گے، اتنی بھوک آئے گی، پیاس آئے گی۔ یہ حضور سے پیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا نا حضور علیہ السلام سے قریش مکہ کا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بندہ اگر جان بوجھ کر یا بھول کر ادھر مدینے میں آ جائے نا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر آپ کا بندہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا بھاگ کر جیسے بھی آ جائے نا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہو۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہے؟ مکے میں ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو باپ نے اور بھائی نے زنجیروں سے باندھ دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا، بڑا ظلم کرتے ہیں۔ کوئی ایسا موقع ملا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے توڑ کر دروازہ مدینے میں پہنچ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مدینے کی گلیاں بتاتی تھی کہ یہاں سے ابو بصیر گزرے ہیں، کیونکہ ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور خون نکل رہا تھا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہی ہوئے تھے، ابھی بتا ہی رہے تھے کہ دو قریش مکہ پیچھے سے کافر آ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مکے سے کوئی بندہ ہمارا آ جائے نا آپ واپس کریں گے، آپ اس کو واپس کر دیں۔ اب دیکھیں، اب حضرت ابو بصیر کا ایمان دیکھیں۔ اب ہمیں کوئی استاد یا مرشد ذرا دھتکار دے نا تھوڑا، ہم کہتے چلو شکر ہے جان ہی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے پیر صاحب نے دفاع ہی کر دیا موجیں لگ گئی۔ نہ ایمان دیکھیں، ان کا یقین دیکھیں کتنا ہے، اتنی مشکلات۔ اب حضور علیہ السلام کا وعدہ تھا، میرے مصطفیٰ کا وعدہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر تو چلا جا، ان کے ساتھ چلا جا، اللہ تجھ پہ کرم فرمائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ جوں مدینے سے دور جاتا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی تڑپ کے دیکھتا تھا، مدینے کی گلیاں بھی روتی تھی۔ کہتے ہیں جب باہر نکلے نا مدینے سے تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنی نشست پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ابو بصیر پر کرم فرما دے، ابو بصیر پر کرم فرما۔ تو کہتے ہیں کہ جب ابو بصیر نکلے نا مدینے سے، وہ دو سپاہی لوگ بڑے تانے دیتے ہیں، وہ کہنے لگے لو تو بڑا ان کا خادم بنا پھرتا ہے، مالکہ نے رکھے ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بصیر نے ایک تھپڑ مارا، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کر دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تو اب بھی آخر دم تک رسول اللہ کا غلام رہوں گا، اس لیے کہ میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے اتنے پابند ہیں۔ آپ نے ایک کو تھپڑ مارا تو دوسرا ویسے دوڑ لگا گیا، وہ بھاگ گیا۔ اب چاہیے تو تھا کہ واپس آ جاتے، لیکن میرے مصطفیٰ کا وعدہ تھا۔ حضور نے فرمایا میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا۔ ابو بصیر سے کہا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا۔ مدینے سے نکل گئے۔ اب ایک جگہ
جنگل میں ایک وادی تھی، وہاں رہنے لگے، دن رات محنت کرتے، کام کرتے، اور شام کے وقت جب سورج ڈھلتا نا تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کے بلاوے کا انتظار کرتے رہتے، ساری زندگی کنارے پہ بیٹھے رہے، پتے کھاتے رہے، پانی پیتے رہے۔ مکے سے آنے والے 300 صحابہ کرام وہاں جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا اب تو آپ نہیں پہنچیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، اسرائیل آ ہی نہیں سکتا، ابھی تو میرے مصطفیٰ کا پیغام آنا ہے، ابھی تو میرے مصطفیٰ کا پیغام آنا ہے، ابھی تو میں نے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب وہ ہر قافلے کو لوٹتے تھے نا کافر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا بھی قافلہ گزرے نا، ان کی طبیعت ذرا سیٹ کیا کرو۔ تو کافروں کو جب لوٹا نا، 2-4 قافلوں کو، وہ سیدھے ہو گئے، آ کے پھر معذرت کیجیے، معاہدہ ہم خود توڑتے ہیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بصیر کے نام پیغام بھیجا۔ جب پیغام گیا تو آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، بڑی عمر ہو گئی تھی۔ جب آپ کو پیغام ملا تو آپ کو اللہ نے زلیخا جیسی جوانی عطا فرمائی۔ رسول اللہ کا پیغام سینے سے لگایا اور کلمہ پڑھا، درود پڑھتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اماں تھی، وہ اپنا ددیال، سسرال، ننیال سارا کچھ چھوڑ کر بڑی مالدار تھی، سارا کچھ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آئی۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، بڑا جوان تھا، بڑا حسین تھا، جمیل تھا۔ آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف آپ کی محبت کے لیے، میں نے کلمہ کوئی دولت کے لیے نہیں پڑھا، میں نے سسرال بھی چھوڑے، ددیال بھی چھوڑے، ننیال بھی چھوڑے، سارا کچھ چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر، شائداتیں چھوڑ کر، بس یہ بیٹا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ میں سیدہ خاتون جنت کی خدمت کروں گی، سیدہ عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، اور یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے اماں جی کی ڈیوٹی وہاں لگا دی، اور آپ کا جو بیٹا تھا بڑا خوبصورت تھا، اور حضور علیہ السلام نے صفہ کے چبوترے میں اسے بٹھا دیا، اور وہ حضور علیہ السلام کا ہر فرمان بڑی محبت سے سنتا، یاد کرتا، عمل کرتا، پیار کرتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس ماں بیٹے کی باتیں روزانہ حضور علیہ السلام کرتے۔ کتنی خوش قسمت ہے نا، حضور صحابہ کرام میں بیٹھ کے اس کی باتیں کرتے۔ اب اچانک سے اس بچے کو بخار ہوا، یقین کامل دیکھیں، بخار ہوا تو بچہ مر گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ میں خود آ کے پڑھاؤں گا۔ اب کفن دیا، غسل دیا تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی ماں کو جا کے بتاؤ، اس کی ماں کو بلا کے لاؤ، نہیں، فرمایا اس کی ماں کو جا کے نہ بتاؤ۔ اب ماں باپ کو تو اتنا پتہ چلے نا بیٹا سائیکل سے گر گیا تو کیا حالت ہوتی ہے والدین کی، لیکن ماں کو جب بتایا تو ماں تڑپتی ہوئی، روتی ہوئی آئی، لیکن جب بیٹے کی چارپائی کے قریب آئی تو چپ ہو گئی۔ پہلے قدموں کی طرف آئی، اپنے بیٹے کے قدموں کو اٹھا کر سینے سے لگایا، اور پھر اس طرف گئی سر کی طرف، اور اپنا سر سجدے میں رکھا۔ یقین اس اماں کا یقین دیکھیں، سجدے میں سر رکھ کے کہا یا اللہ میں کوئی مال کے لیے تو نہیں آئی تھی، کہہ دے سبحان اللہ، یا اللہ میں کوئی مال کے لیے نہیں آئی تھی، میں دولت کے لیے نہیں آئی تھی، میں تو تیرے محبوب کے لیے آئی تھی۔ میں نے ددیال بھی چھوڑا مصطفیٰ کے لیے، ننیال بھی چھوڑا مصطفیٰ کے لیے، سسرال بھی چھوڑا محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اس نے مرنا تھا، یہ مر گیا، لیکن یہ بدبخت مجھے تانا دیں گے کہ تو رسول اللہ کے بارگاہ میں گئی تھی، تیرا بیٹا ہی مر گیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے غم نہیں، سے مرنا ہی تھا، لیکن تو اگر اس کو موت دے سکتا ہے تو زندگی بھی تو عطا کر سکتا ہے نا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مسجد نبوی میں
عجیب رنگ دیکھا جب سجدے میں ماں تڑپی، اس کا بیٹا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ گیا۔ اور حضور علیہ السلام تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ اس کے ماں کے استقامت کی وجہ سے اس کے بیٹے کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ اللہ، ان کا یقین کامل تھا، ان کا یقین پختہ تھا، لیکن خدا کے لیے آج حضور علیہ السلام کا وعدہ ہے یار سب کچھ ملے گا، تم 2 نفل پڑھ کے تو دیکھو، نماز پڑھ کے دیکھو، رزق میں کمی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا، مسجد میں تو آؤ، لیکن ہم ہیں کہ دور بھاگتے ہیں، کبھی یورپ کے پیچھے، کبھی امریکہ کے پیچھے۔ ہمیں یہودیوں کے وعدوں پر، عیسائیوں کے وعدوں پر، سکھوں بدبختوں کے وعدوں پر یقین ہے۔ یہ جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں حکمران، ان کے وعدوں پر یہ ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کوئی یقین، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر کوئی یقین نہیں۔ اس لیے تو مسلمان جو ہیں وہ ذلت میں ہیں۔ اس لیے خدا را، یہ تیرا اور میرا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔